اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامیات برائے جماعت ششم یعنی 6th جماعت کے ہم MCQs کریں گے، جو کہ یہ ٹیکسٹ بک پیریڈ پشاور کی ہے، اور یہاں جو سوال یا خالی جگہ آتے ہیں، ان خالی جگہوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو آنے والے ٹیسٹوں میں جو آتے ہیں وہ ان کتابوں سے لیے گئے ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی ان کتابوں میں MCQs ہیں ہم ان کو حل کر سکیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں، اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو اس کے بہت سے باپ ہیں، اور تقریباً میرے خیال باپ 5 ہے، لیکن ان باپوں میں 4 5 سبق دیے ہوئے ہیں۔ تو پہلا باب اول القرآن الکریم کا ہے، تو شروع کرتے ہیں، جس میں خالی جگہ یہ کتاب ساری انہوں نے، میں نے کوشش کی کہ کتاب منگائی ہے، آپ بھی پلیز مہربانی فرمائیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ اس نے کہا، جواب سوال جگہ لکھا ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ لفظتاً کے معنی فساد برپا ہونا، وساد برپا ہونا زمین و آسمان دونوں میں۔ اس کی معنی کہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی فساد برپا ہونا، کس میں فساد برپا ہونا؟ زمین و آسمان میں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات و صفات میں یکتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان میں پیدا کرتی ہے، کیا پیدا کرتی ہے؟ جرأت و بہادری۔ آگے کیا کہتا ہے کہ شرعی اصطلاح میں شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی سوا اور کسی اور کو اللہ تعالیٰ جیسے ماننا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ جیسے ماننے کو شرک کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کہتا ہے کہ خالی جگہ پر کرے، پوری کائنات کے خالق و مالک اور چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات صفات میں ایک ہے۔ اسلامی تعمیلات میں سب سے زیادہ زور توحید کے عقیدے پر دیا گیا ہے، یہ مشہور جملہ ہے۔ اگر صراط مستقیم کے معنی ہے سیدھا راستہ، نعبد کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، باپ اس کی دوسرا جو سبق ہے وہ عبادت ہے۔ پہلے باپ کا دوسرا سبق جو ہے اس عبادت میں پہلی خالی جگہ ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نماز کے لیے آذان کا طریقہ کس صحابی کو خواب میں دکھایا گیا ہے؟ یہ نہایت مشہور MCQs ہے، جو کہ وابدہ کے پیپر میں بھی آیا تھا، جس کو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذان کا جو خواب میں آیا تھا، یعنی اس کو پھر اس نے کہ مسجد نبی کا پہلے مؤذن تھے بلال، مسجد پہلے جو مؤذن تھے وہ بلال تھے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بیان کی جاتی ہے، کیا بیان کی جاتی ہے؟ 6 مرتبہ۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کتنی مرتبہ بیان کی جاتی ہے؟ 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی جاتی ہے۔ یہ بھی مشہور جملہ ہے جو پولیس کے MCQs میں میرے خیال میں 2018 کے ٹیسٹ میں آیا تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ اذان سننے پر شیطان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ آگے دوسرا باپ ہے نماز۔ مثال باپ کا دوسرا جو سبق ہے اس میں نماز ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ صلاۃ کی لغوی معنی کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ اب صلاۃ کی لغوی معنی جو ہے یہ ٹیسٹ میں کلارکی کا ٹیسٹ تھا، اس میں آیا تھا۔ اب حدیث مبارک کے مطابق جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے۔ رکعین کے معنی رکوع کرنے والے۔ حدیثہ مبارکہ کی روح سے دین کا ستون کیا ہے؟ یہ بھی نہایت مشہور جملہ ہے، دین کا ستون کیا ہے؟ تو یہ نماز ہے، اور کئی دفعہ پیپر میں آیا ہے۔ المنکر کے معنی ہے انکار کرنے والا۔ نماز کے شرائط میں سے ہے قیام۔ تو آگے میں یہ بتاتا چلوں کہ
یہ جو ایم سی کیوز ہم حل کر رہے ہیں یہ نہایت ہی ضروری ایم سی کیوز ہیں، اور اس لیے ضروری ہے یہ ایم سی کیوز کیونکہ یہ پیپروں میں بار بار یہی ایم سی کیوز آتے ہیں، اور خاص کر جو اسلامیات کے ایم سی کیوز ہیں، میں نے یعنی جتنے ٹیسٹ میں نے دیکھے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ تر جو سوالات ہوتے ہیں وہ اسلامیات کے ہوتے ہیں۔ مثال 50 نمبر کے سوال پیپر ہے تو اس میں 15 نمبر کے جو تقریباً ہے وہ اسلامیات کا ہے، جیسے پولیس کا ٹیسٹ کا پیپر ہے اس میں بھی ایسے طریقہ ہے، مثال 25 نمبر اسلامیات کے ہیں، آگے اسی طرح کلرکی والے ٹیسٹ میں تقریباً 25 نمبر ان کے ہوتے ہیں، مضامین باقی سب مضامین میں جتنے بھی مضامین ہیں اس میں جو نمبر ہوتے ہیں اسلامیات میں سب سے زیادہ نمبر۔ اور میں نے کورس میرے خیال میں تبدیل ہوا ہے چھٹی جماعت کا، اور انتہائی خوبصورت ایم سی کیوز ہیں جتنے بھی ہیں اس بک۔ تو آگے کہتا ہے کہ میت کو دفنانے سے پہلے اس پر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ میت کو جو لباس پہنا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کفن کہلاتا ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ اب یہ نماز جنازہ والا اتنا مشہور ایم سی کیوز ہے کہ میں نے کئی دفعہ اس کو ٹیسٹ میں دیکھا ہے، کیونکہ میں ٹیسٹ کو چیک کرتا ہوں نا تو میں ان کو دیکھتا ہوں کہ اس میں فرض کفایہ اب نہایت زیادہ قسم ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے مجھے خود میں بھی نہیں پہلے پتہ تھا، جبکہ میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے آیا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اب میں اس کو سنت سمجھ رہا تھا، لیکن فرض عین بھی نہیں ہے، فرض نفل بھی نہیں ہے سنت، بلکہ فرض کفایہ ہے۔ میں کہتا ہے کہ موت کا ذکر چکنا کیا ہے؟ ہر جاندار کو نماز جنازہ میں نہیں ہوتا سجدہ۔ آگے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، میت کو غسل دینے کے بعد اسے کفن پہنایا جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں شریک ہونا ثواب کا کام ہے، ہر جاندار کو موت کا ذکر چکنا ہے۔ اب چوتھا سبق ہے اس باب کا حج۔ حج کی ایم سی کیوز ہیں کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ دنیا بھر مسلمان خواب میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ کلرکی کے والے ٹیسٹ میں آیا تھا کہ دنیا کے تمام مسلمان کہاں پر جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ تو نہایت انتہائی میں اس دن ذہن سنبھال کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ کویسچن نہیں آ رہا تھا۔ تو کہاں پہ؟ خانہ کعبہ میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ حج کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب استطاعت کی معنی کیا ہے؟ طاقت۔ استطاعت کی معنی کیا ہے؟ طاقت رکھنا ہے۔ حج استطاعت مسلمان پر فرض ہے عمر بھر میں ایک دفعہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ سوال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنی دفعہ کیا؟ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا۔ حج ذریعہ ہے کس کا؟ گناہوں کا معافی کا۔ حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ باب الصوم، سیرت طیبہ میں میرے خیال میں ایم سی کیوز ہے کہ حدیبہ تا چھوٹا سا گاؤں، حدیبہ کیا تھا وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پہ جنگ ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ صحابہ کرام جانے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کو تیار ہوئے۔ کتنے صحابہ ساتھ تھے؟ 1,500۔ مسلمانوں کو کوئی بھی ہتھیار لے جانے کی اجازت تھی سوائے تلوار کے۔ مشرکین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کے طواف کرنے کی پیشکش کی تو آپ نے وہ پیشکش رد کی۔ کفار نے سہیل بن عمرو کو مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ بھی انتہائی اہم جملہ ہے۔ ابھی کہتے ہیں خطبہ کے مقام پر صحابہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو بیعت کی اس کا نام بیعت رضوان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت رضوان اب کیا ہے؟ یہ سوال میرے خیال میں امتحان میں آیا تھا استاد جس میں بار بار بھی میں نے کئی دفعہ اس میں پی ٹی سی کی استاد جب یہ ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں یہ بار بار سوال بیعت رضوان کسے کہتے ہیں؟ بیعت رضوان۔ تو یہ بیعت رضوان کیا ہے؟ حدیبہ کے مقام پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دست مبارک پر جو بیعت کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کا جانے کے لیے حدیبہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر نہ تقریباً 18 کلومیٹر دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو جب یہ افواہ پہنچی تو انہوں نے سب سے جو بیعت لی، ہر صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کہتا ہے کہ یہ بیعت دے رہا ہے کہ تم
یعنی میری اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھو کے بعد تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہ لے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان کہتے ہیں۔ آگے کہتا ہے شاہی حبشہ والا سوال کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطوط میں شروع میں لکھا ہوا تھا سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ بے خارج بن ابن سمر کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے گئے۔ حضرت شجاع بن وہب کس طرح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پاڑ دیا۔ اگر روگردانی کے روگے تو تمہاری مجوسی ریا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فرمانوار کو لکھا؟ کس طرح پر لکھا؟ جب نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو احتراما زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ بھی انتہائی اہم جملہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط، یہ میں نے CSS کے ایگزام کے ایک پیپر میں چیک کر رہا تھا، اس میں یہ سوال تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط ملا تو وہ احتراما مثال کہاں بیٹھ گئے؟ تو کیا زمین پر بیٹھ گئے؟ کہاں پر بیٹھ گئے تھے؟ زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ آگے سوال ہے کہ دعوت اسلام کا پہلا خط حضرت وحیٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کل کے پاس لے کر گئے تھے۔ یہ بھی مشہور جملہ ہے کہ پہلا خط جو پہلا خط وہ داحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کل کے پاس۔ دعوت اسلام کا دوسرا خط جو تھا وہ حضرت شجاع بن وہب کا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا کیونکہ ادھر خارج گامی نہیں آ رہا تھا۔ تو فارس کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ کس طرح تھا؟ فارسوں کی روایت ہے کہ وہ خط میں سب سے پہلے اپنے بادشاہ کا نام لکھتے تھے۔ آگے غزوہ بدر ہے، غزوہ خیبر۔ بھائی خیبر میں کون لوگ آباد تھے؟ خیبر میں کس پھل کے باغات تھے؟ کھجور کے۔ خیبر میں کس پھل کے باغات تھے؟ کھجور کے۔ کہتا ہے کہ لشکر اسلام خیبر کب پہنچا؟ رات کو۔ قلعہ کموز کس نامی گرامی پہلوان کا تھا؟ مرحب کا۔ مرحب کو کس نے قتل کیا؟ یہ بھی مرحب کو کس نے قتل کیا؟ مرحب کو مثال 2019 کے ٹیسٹ پولیس والے میں آیا تھا، تو کس نے قتل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ بعض ادھر پہ ہم اس کو چیک کر رہے تھے، بعد نے کہا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ٹھیک اس کا جو جواب ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ غزوہ خیبر میں کتنے یہودی ہلاک ہوئے؟ تو 93 یہودی جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ خیبر بڑا وسیع اور شاداب علاقہ تھا۔ شاداب خیبر کے باشندے قلعہ گھر والوں میں رہتے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ شمال کی جانب ہے۔ پہلا خیبر نے 7 ہجری میں ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے تیار کیا۔ لشکر اسلام کی قیادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ اب اخلاق و آداب کا سبق ہے۔ اخلاق و آداب میں طہارت کی معنی پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید میں اپنا لباس صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے ایک نمونہ ہے کیا؟ امت مسلمہ۔ تو کیا آگے کہتا ہے کہ کاکر مسجد میں جانا منع ہے؟ پیاز اور لہسن کاکر مسجد میں جانا منع ہے۔ توابین کے معنی توبہ کی ہیں۔ آگے کہتا ہے پاکیزگی کا ایمان کا حصہ ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ ایک قرآنی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ویڈیو تو لمبی ہو رہی ہے لیکن کیا کرے، ہماری مجبوری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آسان سے ہو جائے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کتاب کی ایک ہی ویڈیو ہو تو بار بار انہیں ڈھونڈنے نہ پڑے، تو خیر تھوڑا آپ بھی تکلیف کریں۔ جھوٹ ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ جھوٹ کی بدبو شیطان 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ کی بدبو سے کیا 1 میل یعنی شیطان دور چلا جاتا ہے، اتنی بدبو جھوٹ سے۔ خیر دل کو اطمینان ملتا ہے، نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ صادق کے معنی سچے کے ہیں۔ صادق ہمیشہ سچ بولنے والوں کو اللہ سے ڈرتے رہو اور ریاستہ بازوں کے ساتھ رہو۔ رشتہ بازوں یہ لفظ ہے راشد بازوں کے ساتھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بھی صداقت پر بہت زور دیا ہے۔ سچ نجات دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آگے ہے کہ مجالس میں کہی ہوئی بات امانت ہے۔ مجالس میں کہی بات امانت ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین مشہور تھے۔ کس صحابہ آپ کو آمین کہتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات کافر کس کی جان لینا چاہتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ، اچھا ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے مانتے واپس کرنے کا حکم دیا۔ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ آگے کہتا ہے احسان کا سبق ہے
تو یہ سوال ہے کہ بہترین طریقے پر عبادت کرنا کیا کہتے ہیں احسان؟ اللہ تعالیٰ کے احسان سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم نے اس مسلمان پیدا کیا ہے۔ اسلام میں احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اور کہتے ہیں کہ احسان کے لغوی معنی بھلائی، مہربانی، اچھائی کا سلوک کرنا ہے۔ محسنین کے معنی ہے احسان کرنے والا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا اس طرح تو بھی کر۔ انسان کے علاوہ احسان کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم ہے۔ احسان کے بدلے احسان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آگے کہتا ہے کہ ملک و ملت کے لیے انصار مدینہ نے مہاجرین کی مدد کی۔ جنگ یرموک میں زخمی صحابہ نے ایثار ایک مثال قائم کر دی۔ پاکستان کے مسلمانوں نے 2005 میں ایثار قربان کا مظاہرہ کیا۔ کس میں؟ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، جس میں زلزلہ نہیں یار، MCQ غلط ہوا ہے، زلزلہ نہیں بلکہ سیلاب آیا تھا۔ 2005 میں کیا تھا؟ ایک سیلاب آیا تھا بہت بڑا، شاید تم کو بھی یاد ہو۔ 2005 میں سیلاب آیا تھا اور وہاں میں ایثار قربانی بہت سے لوگوں کی مدد کی۔ آگے کہتا ہے کہ تو یہ خالد کا ہم ٹھیک کرتے ہیں، یہ خالد کا یہ غلط ہے اور اس کے سوال سیلاب ٹھیک ہے۔ بچوں نے زلزلے کے متاثرین کی امداد کے لیے جیب خرچ کی رقم بھی دی۔ اپنے ضرورتوں پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا احسان کہلاتا ہے۔ انصار مدینہ نے احسان کا عملی نمونہ پیش کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احسان قرآن مجید میں صفت کی گئی ہے۔ حساسۃ کے معنی ہے اجتناج۔ ہمیں ہر وقت قوم ملک کے لیے احسان کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آگے اس کے MCQs ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ حدیث نبی کے مطابق والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ والدین کی دوستی سے سلوک کیا جائے، والدین کے بڑھاپے میں خدمت کی جائے۔ بندوں کے حقوق میں اولیت والدین کا حقوق حاصل ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ مدد والدین سے ملتی ہے۔ والدین اپنی راحت بچوں کی راحت کو قربان کر دیتے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ آگے سبق اولاد والا سبق ہے میرے خیال میں، تو اس میں اولاد کا ہے کہ ترزقہم کے معنی ہے ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ بیکت اسلام سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ لڑکوں کو درگور کرتے تھے۔ درگور کے معنی دبور کرتے تھے، انہیں زندہ دفنا دیتے تھے۔ اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے؟ لڑکوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ اولاد کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اولاد کی ایسی پرورش کرنی چاہیے کہ وہ محب وطن بن سکے۔ والدین پر امداد کے حقوق بھی اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ اپنے اولاد کو قتل نہ کرو کہ خوف سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو کہ خوف سے قتل نہ کرو۔ یہ اپنے اولاد کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے قتل نہ کرو، یہ کیا لفظ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اسلام نے اولاد پر شفقت کرنے کا حکم دیا۔ اپنی حیثیت کے مطابق بچے کی تعلیم و تربیت کا نظام کرنا والدین کا فرض ہے۔ استاد بچوں کی ذہنی تربیت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کے لیے معلم تھے۔ استاد کے بچے اخلاق کو معیاری بناتے ہیں۔ استاد کو معلم اور مربی بھی کہا جاتا ہے۔ استاد بچے کو تعلیم دیتا ہے۔ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے تو عالم بنا کر بھیجا، عالم ہی بنا کر بھیجا گیا۔ معلم فرمایا کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس سبق کی ہر جگہ ہے کہ پڑوسی کو خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دینا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دوزخی قرار دیا کیونکہ وہ ہمسائے کو تنگ کرتی تھی۔ ہمسایوں کے حقوق کا دائرہ بائیں آگے پیچھے گھروں تک ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ذی القربیٰ کے معنی رشتہ دار، شریکہ اور شریک سفر کو بھی پڑوسی کہا جاتا ہے۔ اچھا پڑوسی وہ ہے جو تکلیف کے وقت اپنے پڑوسی کی مدد کرے۔ پڑوس بیمار ہو جائے تو علاج کرنا چاہیے، ضرورت کے وقت پڑوسی کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا نام بنو اسد تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لقب طہرہ تھا۔ یہ بھی پولیس ٹیسٹ میں آیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ طہرہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام کا نام مصرع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ 40 برس۔ یہ انتہائی MCQs ہے۔ 40 برس اور مصرع اور طہرہ، یہ 4 MCQs ہیں اور 4 MCQs میں تقریباً ہر ٹیسٹ میں ان میں سے ایک سوال ضرور آتا ہے۔
کہتے ہیں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جرت کے رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر سو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خبر میں نمایاں کارکردگی دکھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے 14 خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت 300 میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن نے شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن نے نہیں ملجم نے شہید کیا تھا میرے حال میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 40 ہجری میں شہید ہو گئے تھے۔ سیدنا علی جوہی، سید علی جوہی پیدا ہوئے افغانستان میں۔ سید علی جوہی دین کی اشاعت کرتے رہے۔ لاہور میں سید علی جوہی دین کی علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ عراق میں سید علی جوہی نے آزادی کا مال طلاب میں شرکت کی۔ سید علی جوہی رحمۃ اللہ نے علم کے لیے سفر اختیار کیا۔ سید علی جوہی لاہور میں تبلیغ دین کرتے رہے۔ سید علی جوہی توصیف پر کتابیں لکھی۔ آگے کہتا ہے کہ طارق بن زیاد کا تعلق افریقہ کون سی نسل سے تھا؟ بربر سے۔ عیسائی حکومت کے مظاہرے کے بارے میں کس مسلمان کو مطالعہ کیا؟ کاون جولین نے۔ طارق بن زیاد کس علاقے کا حاکم تھے؟ تنجا۔ کہتا ہے کہ طارق بن زیاد کے زیر نگرانی مسلمان لشکر کی کل تعداد کتنی تھی؟ 7000۔ طارق بن زیاد نے سمندر پار کرنے کے بعد ساحل پر اپنے لشکر کو کیا حکم دیا؟ کشتیاں جلا دو۔ طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر کی تربیت تھی۔ اس وقت ایک عیسائی حکمران اپنی رعایا پر ظلم کرتا تھا۔ جبل طارق کا موجود نام ابو البشر ہے۔ اندلس کے بادشاہ کا نام راڈری تھا، راڈری۔ اور یہ MCQs اسلامیات کے ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کے پھر اس کی چھٹی سباق کے آگے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔